एवरीवन, वेलकम टू जिंदगी 360। मैं हूँ आपकी होस्ट सारा जमान। आप सबको रमज़ान का बाबरकत महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अमेरिका हो या पाकिस्तान, रमज़ान मुबारक के दौरान मसाजिद की रौनकें देखने वाली होती हैं और इमाम साहिबान की मसरूफियत की तो कोई इंतहा ही नहीं होती। जहाँ तक अमेरिका की बात है तो यहाँ इमाम सिर्फ मुसलमानों की दीनी फ़राइज़ की अदायगी में ही क़यादत को अपना फ़र्ज़ नहीं समझते, बल्कि उनकी कोशिश ये होती है कि मुसलमानों को इस मुल्क में अपनी माशरती ज़िम्मेदारियाँ समझने और उन्हें अदा करने में भी रहनुमाई फराहम करें। आज के शो में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी कुछ ऐसे अमरीकी इमाम साहिबान से जो अपनी मुनफरिद सोच और कायदाना अंदाज के ज़रिए अमरीका में मुसलमानों का मकाम बुलंद कर रहे हैं। सबसे पहले मुलाकात अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली के नक्शे कदम पर चलकर नौजवानों की रहनुमाई करने वाले इमाम सतवुद्दीन मोहम्मद से। फिर मिलेंगे इमाम तालिब शरीफ से, जो दिल जीत रहे हैं मस्जिद के दरवाजे सबके लिए खोलकर। और फिर कुछ बातें होंगी इमाम ज़िया मखदूम से, जो सिखा रहे हैं मुसलमान नौजवानों को अच्छे अमरीकी होने का फ़र्ज़ निभाना। अपनी मस्जिद के इमाम से सभी की कुछ न कुछ तवक्कुआत होती हैं, लेकिन इनके इजहार का मौका कम ही मिलता है। इसी को बदलने की कोशिश की है नेदरलैंड के एक नौजवान ने एक ऐसी स्मार्टफोन ऐप डिज़ाइन करके जिसके ज़रिए लोग अपने इमाम की रेटिंग कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आज के शो में शामिल इमाम साहिबान से आपकी मुलाकात करवाऊं, पहले चलकर देखते हैं ये रेट योर इमाम ऐप। सोशल मीडिया पर लोग मुतासर भी होते हैं और करते भी हैं। कुल मिलाकर सोशल मीडिया बातचीत का नया जरिया बनता जा रहा है। इसी ट्रेंड को देखते हुए नीदरलैंड के मोहम्मद मोमिन ने एक ऐप बनाया है जिसके जरिए लोग इमामों के बारे में अपनी राय एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। ये इमाम और उनके पैरोकारों को करीब लाने और एक दूसरे को बेहतर तौर पर समझने का एक प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए इमाम ये भी देख सकते हैं कि उनकी कम्युनिटी के अंदर क्या हो रहा है। बस अपने इलाके की मस्जिद को ढूंढिए और देख लीजिए कि आपके इमाम को कितने लाइक्स मिले हैं, लोगों की उनके बारे में क्या राय है, और साथ साथ आप इमामों के बारे में अपनी राय भी लिख सकते हैं। Ik zat in de moskee en toen waar ik eigenlijk mijn vinger opsteek van मुझे इमाम के पास जाकर बात करने में झिझक महसूस होती थी। इसके अलावा मैं मुस्तकिल जारी रहने वाले किसी ऐसे तरीके की तलाश में था जिससे मैं उनसे बात कर सकूं। उस वक्त मैं मोबाइल फोन और किसी ऐसी चीज के मुतालिक सोच रहा था जिसे इमाम बाद में पढ़ सके। मोमिन के ख्याल में ये ऐप इंतहा पसंदी से निमटने में भी कारगर हो सकता है। उनके मुताबिक बहुत से नौजवान ऑनलाइन फैलाए जाने वाले नजरियात से इसलिए मुतासिर होते हैं क्योंकि वो अपने इमाम से राब्ते में नहीं होते। आईएसएस और दूसरे इंतहा पसंद ग्रुप्स अपने नए अरकान की भर्ती के लिए सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम नौजवानों को अपनी ऐप की जानिब मुतवज्जा करके ऐसे जहादी नजरियात की रोकथाम के लिए एक ज्यादा दानिशवराना जिहाद की तरफ राग़िब कर सकते हैं। मुस्लिम स्कॉलर हसन अल बकाली की राय में सिर्फ पसंद और नापसंद के इजहार से तो ऐसा महसूस होता है कि मामला बहुत सादा है, लेकिन उनके ख्याल में इमामों के बारे में राय लेना बहुत ज़रूरी है। नीदरलैंड में एक बड़ा मसला ये है कि यहाँ बहुत से इमाम तुर्की और मोरक्को जैसे ममालिक से आए हैं जिन्हें अक्सर डच ज़ुबान नहीं आती, जिसकी वजह से वो अरबी ना जानने वाले नमाजियों से ताल्लुक़ नहीं बना पाते। आप अपनी जिम्मेदारी उस वक्त तक पूरी नहीं कर सकते अगर आपको ये इल्म नहीं कि कम्युनिटी के अंदर क्या हो रहा है। आजकल मोमिन अपने ऐप के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इमाम साहिबान की रेटिंग करने वाली ऐप आपने देखी। अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे इमाम साहब से जिनके आई एम श्योर उनके इलाके के नौजवान काफ़ी अच्छी रेटिंग करेंगे, और वो है अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया के इमाम सतवुद्दीन मोहम्मद। इनके रोल मॉडल थे अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली, जिनकी ज़िंदगी उनकी वफ़ात के बाद भी दुनिया भर में लोगों को मुतासिर करती रहेगी। तो उनके नक्शे कदम पर चलते हुए इमाम सतवुद्दीन भी अपने इलाके के नौजवानों को बॉक्सिंग के जरिए ज़िंदगी की मुश्किलात से लड़ना सिखा रहे हैं, और उनसे हमारी मुलाकात करवा रहे हैं अमान असर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।
أكبر السلام عليكم ورحمة الله. یہ ہیں امام ستوالدین جو فلاڈیلفیا کے مضافاتی علاقے میں قائم مسجد محمد میں امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں. لیکن امام ستوالدین کوئی عام امام نہیں، وہ تجربہ کار باکسر بھی ہیں. میں 10 سال کا تھا جب میں نے اسلام قبول کیا، اور جن صاحب کے باعث میں دائرہ اسلام میں داخل ہوا انہوں نے میرا نام ستوالدین رکھا، جس کا مطلب ہے دین کی خدمت کرنے والوں میں صف اول. اس وقت میں چھوٹا بچہ تھا اور قبولیت کے بعد میری زندگی بالکل بدل گئی اور مجھ پر اس کا بہت مثبت اثر ہوا، اور اس دن سے میری کوشش ہے کہ میں اپنے نام پر پورا اتر سکوں. باکسنگ سے میری زندگی میں ڈسپلن آیا اور مجھ میں آگے بڑھ کر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے، اور یہ کہ میں آگے بڑھنے کی جستجو کروں اور اپنے ارادوں میں کامیاب ہو سکوں. اس لحاظ سے باکسنگ سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. امام ستوالدین کے لیے باکسنگ صرف ان کی ذات تک ہی نہیں بلکہ علاقے کی ترقی کے کاموں سے بھی جڑی ہے. اس علاقے میں جرائم کی شرح بہت زیادہ ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں ایک مہینے میں تقریباً 6 قتل ہوتے ہیں. یہ علاقہ منشیات اور جرائم کا گڑھ تھا. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوڑے کے ڈھیر، عمارتیں مخدوش ہیں، تو ہم یہاں پر اس خیال سے آئے کہ اس علاقے کے لیے کچھ بہتر کریں. اس علاقے کے رہائشی مجھے باکسر کے طور پر جانتے ہیں، اور وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ میں نے باکسنگ کیوں ترک کی، اور میرا جواب ہوتا تھا کہ میں اب امامت کرتا ہوں. تو پھر خیال آیا کہ باکسنگ جم تو کھولا جا سکتا ہے، تو پھر باکسنگ جم کی شروعات ہوئی، اور علاقے کے تمام بچے جم میں آنا چاہتے تھے کیونکہ ہم نے اس پروگرام کو ٹیکنگ اٹ ٹو دی اسٹریٹ کا نام دیا تھا. یہی ہمارا ترانہ بھی تھا اور نصب العین بھی، اور ہم یہ کرتے تھے کہ سڑکوں کو بند کر کے بچوں کو تربیت دیتے تھے. مختلف علاقوں میں جا کر وہاں باکسنگ رنگ لگا کر ترغیب دیتے تھے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ وہ تمام بچے جو رف اینڈ ٹف ہونا چاہتے ہیں وہ ہماری جانب آئیں گے. ہمیں اس علاقے میں اپنے باکسنگ جم کی وجہ سے جانا جاتا ہے. یہ جم اس کمیونٹی اور یہاں کے بچوں اور نوجوانوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے. اس کے باعث بچے سڑکوں پر گھومنے سے دور اور محفوظ رہتے ہیں، اور ان میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے. اور اس وجہ سے ہمارا جم صرف شہر ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں مشہور ہے، اور خاص کر یہ کہ شاید دنیا بھر میں یہ واحد مسجد ہے جس میں باکسنگ جم موجود ہے، اور ہمیں اس پر فخر ہے. And so, we take pride in that. This is the Muhammad Ali boxing gym. Muhammad Ali came down and visited this gym. اور یہ ہے محمد علی باکسنگ جم. محمد علی 1997 میں اس جم میں آئے اور ہمیں اس جم کے لیے اپنا نام استعمال کرنے کی اجازت دی. اور فیلاڈیلفیا میں اس جم کی شہرت کے نتیجے میں بہت سے باکسرز اور بے شمار نوجوان یہاں آ کر ورزش اور ٹریننگ کرتے رہے ہیں. اور یاد رہے کہ یہ فیلاڈیلفیا بھر میں سخت ترین اکھاڑا ہے اور ہمیں اس بات پر فخر ہے. مجھے خود بھی یہ جم بہت عزیز ہے. میرے اپنے بچوں نے بھی یہاں باکسنگ سیکھی، اور بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ امام اوپر جم میں ہے، یا پھر یہ کہ کیا امام مجھے باکسنگ سکھا سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بطور مسلمان ہمیں باکسنگ کی ترغیب نہیں دینی چاہیے، اور یہ کہ مسجد میں جم نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جم اس علاقے اور یہاں کے نوجوانوں کو محفوظ اور سڑکوں سے دور رکھنے اور ان میں ڈسپلن لانے کا ذریعہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہاں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. کیا آپ کو اپنے جیسا دوسرا امام ملا؟ مجھے تو کبھی ایک بھی نہیں ملا. میں ہاں نہیں کہہ سکتا، اور ایسا نہیں کہ میں یہ ماننا نہیں چاہتا، بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ مجھے باکسنگ کرنی ہی نہیں چاہیے. اور میرا جواب ہوتا ہے کہ محمد علی جو دنیا کے اعلیٰ ترین باکسر تھے، اس کے ساتھ مسلمان بھی تو تھے. And he's one of the most well-known Muslims, most popular Muslims and people that everyone knows all around the world.
بریک کے بعد ملاقات ہوگی ایک ایسے امریکی امام سے جس کی مسجد میں اس کے دل کی طرح سب کے لیے جگہ ہے۔ ویلکم بیک۔ امریکہ کی روایت یہ ہے کہ مردوں اور خواتین کو ایک ساتھ لے کر چلا جائے، مذہب کی بنیاد پہ لوگوں میں تفریق نہ کی جائے، اور یہی وہ ماحول ہے جو واشنگٹن ڈی سی کی سب سے پرانی مسجد محمد میں بھی نظر آتا ہے۔ اس کا سہرا جاتا ہے امام طالب شریف کے سر۔ ان کے نظر میں ایک متنوع معاشرے میں امام کا کیا کردار ہوتا ہے اور وہ اسے کس طرح نبھا رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ امام کا لفظ سن کر ذہن میں عام طور پر ایک ایسے شخص کی تصویر نہیں ابھرتی جو مسجد کی بیسمنٹ میں کسی بزرگ خاتون کے ساتھ چیکرز کھیل رہا ہو، لیکن واشنگٹن ڈی سی کی مسجد محمد کے امام طالب شریف ایک عام امام ہیں بھی نہیں۔ لفظ امام میں یعنی ماں کا لفظ شامل ہے، تو امام کی بنیادی ذمہ داری ہے لوگوں کی فکر کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ امام طالب کی یہ سوچ صرف مسجد کے اندر تک محدود نہیں، باہر لگے بینر کو پڑھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ امام نصف صدی سے قائم اس مسجد کا شہر میں کیا مقام دیکھنا چاہتے ہیں۔ بینر پر لکھا ہے، ہماری کمیونٹی، ہماری ذمہ داری۔ اس سوچ کی عملی شکل ہے مسجد محمد کا کباڑ پروگرام، جس کے ذریعے ہفتے کے 5 دن شہر کے نادار بزرگوں کو یہاں مفت حلال کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اگرچہ حکومت شہر میں سینئر سٹیزنز کے لیے قائم مراکز میں مفت کھانا فراہم کرتی ہے، لیکن وہ حلال نہیں ہوتا۔ امام طالب بتاتے ہیں کہ یہ مسجد محمد کی خدمات کا نتیجہ ہے کہ واشنگٹن کی حکومت نے یہاں خاص طور پر حلال کھانا بھیجنے کا انتظام کیا ہے۔ 2014 میں رمضان کے مہینے میں شہر میں بزرگ اور معذور افراد کے لیے مفت ٹرانسپورٹ کا پروگرام مشکلات کا شکار ہو گیا۔ اس مسجد میں بہت سے ٹیکسی ڈرائیور آتے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ رمضان کا مہینہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا مہینہ ہے، تو آئیے ہم اس شہر کو دکھا دیں کہ ہم کتنے رحم دل ہیں اور ٹرانسپورٹ کے لیے شہر کی مدد کریں، اور وہ بھی بلا معاوضہ۔ یہاں سے 32 لوگوں نے شہر کی انتظامیہ کو اپنا شیڈول بتایا تاکہ وہ ضرورت کے وقت انہیں بلا سکے۔ پورا رمضان ان لوگوں نے یہی کیا۔ میرا نہیں خیال کہ کسی مسلمان کو اس سے کوئی مالی فائدہ پہنچا۔ شہر کی انتظامیہ ہم سے اتنا متاثر ہوئی کہ جب بزرگ افراد کے لیے کھانے کے اس پروگرام کو چلانے کا وقت آیا تو انتظامیہ نے دوسروں کے مقابلے میں ہمارا انتخاب کیا۔ اس کے علاوہ یہاں لوگوں کے مالی مسائل کے حل، خاندانی رشتوں کی مضبوطی اور زندگی کے دیگر معاملات میں رہنمائی کے لیے بھی کئی پروگرامز چلائے جاتے ہیں۔ کھانے کے پروگرام کی طرح مسجد کے ان دوسرے پروگراموں میں بھی صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلموں کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان صرف اپنی نہیں، تمام لوگوں کی بھلائی کا سوچتے ہیں۔ اور امام طالب مسلم کمیونٹی کے ہر حصے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اس کا اندازہ مسجد کی سرگرمیوں میں خواتین کے نمایاں کردار کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ یہاں نہ صرف کبار پروگرام کی نگرانی ایک خاتون کرتی ہیں، بلکہ مسجد کے دفتر میں بھی خواتین کام کرتی نظر آتی ہیں۔ Why do you think it's important to... آپ کے لیے خواتین کو مسجد کی روزمرہ سرگرمیوں میں شامل کرنا کیوں ضروری ہے؟ مائیں ہی امام پیدا کرتی ہیں۔ امریکہ کا ماحول کچھ مختلف ہے۔ یہاں مرد اور خواتین زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ یہاں مساجد کا آغاز غلامی کے دور سے ہوا تھا۔ مساجد میں لوگ عبادت ہی نہیں، دیگر سرگرمیوں کے لیے بھی آتے تھے۔ اسلام کی پہلی مسجد کا بھی یہی ماڈل تھا۔ اللہ اکبر۔ واشنگٹن ڈی سی میں امام کی ذمہ داری سنبھالنے کا مطلب ہے دیگر مذاہب کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار رہنا۔ امام طالب کی بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے کوششوں کو نہ صرف امریکی صدر اور کانگریس نے سراہا ہے، بلکہ افریقی ملک کیمرون انہیں اپنے اعلیٰ سول ایوارڈ سے بھی نواز چکا ہے۔ ان کوششوں میں امام کی دلچسپی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کئی سال پہلے جب انہیں اپنے مذہبی فرائض کی ادائیگی میں مشکلات کا سامنا ہوا تھا تو ان کی مدد سب سے پہلے غیر مسلموں نے ہی کی تھی۔ جب میں فوج میں گیا تو اسلام بہت مقبول نہیں تھا۔ 70 کی دہائی تھی، میری عمر صرف 18 برس تھی، اور وہ پہلا شخص جس سے میں نے مدد مانگی ایک کیتھولک پادری تھا۔ اللہ نے اس کے ذہن کو اتنی وسعت دی تھی کہ وہ میری مدد کر سکے۔ اس نے مجھے چرچ کا ایک کمرہ استعمال کرنے کی اجازت دی جہاں میں اپنی عبادت کر سکتا تھا، اور پھر اس نے میرے حق کے لیے اعلیٰ سطح پر بات کی، جس کے بعد میری دینی ضروریات کے لیے فوج نے اقدامات کرنے شروع کیے۔
मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों को साथ लेकर चलने का नतीजा ये हुआ कि जब मस्जिद मोहम्मद को मुसलमान मुखालिफ हलकों की जानिब से धमकियाँ मिली तो अहले इलाका मस्जिद के हक में खड़े हो गए। इमाम तालिब के ख्याल में इसकी वजह यह है कि बेशतर अमरीकी और उनके मजहबी रहनुमा अमन और दोस्ती के रास्ते पर चलना ही पसंद करते हैं, और जहाँ तक मुसलमानों की बात है तो इमाम तालिब की कोशिश है कि वो अपने हुस्न सलूक से साबित करें कि उन्हें कैसा समझा जाना चाहिए। कुरान पाक में नबी को रहमत लिल आलमीन कहा गया है। हम भी यही चाहते हैं कि न सिर्फ मुसलमानों बल्कि सब के लिए आसानी का जरिया बने। अपनी मस्जिद के दरवाजे सबके लिए खुले रखना इमाम तालिब शरीफ के लिए कितना अहम है ये तो आपने देखा, लेकिन उनका ये भी कहना है कि ये बात दूसरे मुल्कों से आए मुसलमानों को समझाना उनके लिए सबसे मुश्किल रहा। इसकी वजह यह है कि अक्सर अमरीकी कल्चर से नावाकिफियत के सबब ये लोग अफ्रीकन अमेरिकन के तौर तरीकों को इस्लाम के मुताबिक नहीं समझते और ये भूल जाते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग इस्लाम को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखते हैं और इस पर मुख्तलिफ अंदाज से अमल करते हैं। चलें, प्रोग्राम में यहाँ पे मैं लेने लगी हूँ एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, आप हमारे साथ ही रहिए। क्या अमरीकी होना मुसलमान होने से मुख्तलिफ है? इस पर बात करेंगे एक अफगान अमेरिकन इमाम से, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। आज के शो में मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ कुछ गैर मामूली अमरीकी इमाम साहिबान से। तो अब चलकर मिलते हैं इमाम ज़िया मखदूम से, जो यहाँ रहने वाले नौजवानों में ये एहसास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो न सिर्फ मुसलमान हैं बल्कि एक अमरीकी भी हैं, और ये कि उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनकी अमरीकी कौमियत और उनकी मुसलमान शनाख्त के दरमियान कोई तसादुम, कोई क्लैश मौजूद नहीं है। तो अमली तौर पर इमाम मखदूम ये कैसे कर रहे हैं, चल के देखते हैं ताबिंदा नईम के साथ। होटल का बावर्ची खाना नहीं, ना ही किसी खाना पकाने वाली चैनल का कुकिंग कंपटीशन। छुट्टी का दिन है और ये लोग इकट्ठे हुए हैं मिलजुल कर खाने का कुछ सामान तैयार करने, ताकि इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें शायद पेट भर खाना मैसर न हो। ये नौजवान बच्चियां और खवातीन रज़ाकार हैं और हिस्सा हैं रियासत वर्जीनिया में काम करने वाली एक तंजीम मेक स्पेस का। मेक स्पेस यानी गुंजाइश पैदा करें। मैं मेक स्पेस में इसलिए हूँ कि ये वाहिद जगह है जहाँ सबके लिए जगह है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस किस्म के मुसलमान हैं। ये कम्युनिटी के लिए बहुत से काम करते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मेक स्पेस के हलकों में मेरी उम्र के अफराद हिस्सा लेते हैं। यहाँ के हलके मुझे अपने से मुताल्लिक भी लगते हैं। उनमें मौजूदा इश्यूज पर बात की जाती है। Several weeks to a few months, our community here in America, the Muslim American community, has gone through some challenging times. ये है इमाम ज़िया, मेक स्पेस के बानी और रूह रवां। 15 साल पहले अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से अमेरिका पहुंचने वाले इमाम ज़िया का असल शोबा IT है। ये वर्जीनिया के एक बैंक्वेट हॉल में नमाज की इमामत कराते हैं। जी हाँ, इमाम ज़िया किसी बाकायदा मस्जिद के इमाम नहीं। वो लोग जो मस्जिद नहीं जाते या नहीं जाना चाहते, हम मस्जिद को उनके पास लाते हैं। जब मैं मस्जिद में इमाम था तो मुझे एहसास हुआ कि हमारे इधर जो नौजवान तबका है, अक्सर वो ये शिकायत करते थे कि जब हम मस्जिद में आते हैं तो लोग हमें जज करते हैं। जिन मौज़ूआत पे बात की जाती है उनका हमारी ज़िंदगी से इधर कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और ख़वातीन का भी यही हमेशा शिकायत रहती थी कि मसाजिद में इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखते और प्रोग्राम जो बनाते हैं उनमें हमारे जो ज़रूरियात हैं उनको मलहूज़ नहीं रखी जाती। तो इन दोनों तबकों की जो ज़रूरतों को
پورا کرنے کے لیے ہم نے میک اسپیس کا بنیاد رکھا. مسجد کا جو فقہی تعریف ہے ہم اس کے اندر نہیں آتے. تو جب ادھر ہم نماز پڑھتے ہیں مثلا کیا ہم ان لوگوں کو جو حجاب ابھی تک نہیں پہنتے کیا ہم ان کو ہم اپنی کمیونٹی سے الگ کریں گے اور ان کو کچھ موقع نہیں دیں گے کہ وہ آئیں؟ ان کے لیے وہ تدریج کا ایک سلسلہ جو ہوتا ہے مساجد میں انفارچونیٹلی نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک ایسے ماحول یا تھرڈ اسپیس کا انتظام کیا ہے کہ نوجوان لوگ ہمارے جو بہنیں ہیں وہ آرام اور اطمینان سے آئے. اسی کے درمیان ہم بہت ہلکا سا ان کو کچھ اسلامی تعلیمات کا بھی ہم ایک ایسپیکٹ دے دیتے ہیں. ہمارے کام کا فرق یہ ہے کہ ہم فرقہ واریت پہ بالکل بلیو نہیں کرتے. امریکہ میں رہنے والی مسلمان کمیونٹی کو کتنا ضرورت ہے یہ سیکھنے کی کہ وہ دوسروں کی طرف زیادہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرے اور اس کو دوسروں کی طرف کتنی گنجائش اپنے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں تو یہ پڑھایا گیا ہے کہ ہر ملک ماس کہ ملک خدا ہے ماس کہ ہر ملک ہمارا ملک ہے کیونکہ ہمارے خدا کا ملک ہے. تو جس طرح مصری مسلمان ہے، افغان مسلمان ہے، پاکستانی اور بھارتی مسلمان ہیں، اسی طرح امریکن مسلمان بھی ہے. کیونکہ وہ لوگ جو مہاجر ہوتے ہیں ادھر وہ بھی امریکن سٹیزن شپ وہ لیتے ہیں، لیکن وہ جو ادھر پیدا ہوتے ہیں ان کا تو کوئی اور ملک ہے ہی نہیں، وہ تو یہیں کا ہے اور کہیں جا بھی نہیں سکتے. تو اسی لیے جو پرائیورٹی ہے یہ کہ ان کو یہ سمجھائے ہمارے اپنے نوجوان طبقے کو خصوصاً کہ آپ امریکن بھی رہ سکتے ہیں اور مسلمان بھی. مسلمان کمیونٹی جو امریکہ میں رہتی ہے یا جو یورپ میں رہتی ہے اس میں ایسی کون سی وہ گنجائش ہے جہاں پہ شدت پسندی کے نظریات نوجوان دماغوں کو اپنی طرف ترغیب دیتے ہیں؟ دہشت گردی ہے یا انٹالرنس وغیرہ، یہ سب کچھ اس کے جو جڑ ہے میرے خیال میں اسی فرقہ واریت میں ہے. کیونکہ جب آپ اپنے مسلمان بہن اور بھائی کو اس کو آپ کافر کہیں گے اور اس کو آپ اس کے خون کو آپ حلال سمجھیں گے تو ظاہر ہے جو مسلمان نہ ہو ان کی تو کوئی حیثیت بھی نہیں ہے تمہارے نظر میں. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم تب تک مومن نہیں بنو گے جب تک جو اپنے آپ کے لیے پسند کرو گے وہ اوروں کے لیے بھی، اپنے بھائی کے لیے بھی نہیں پسند کرو گے. پورے امریکہ میں آپ کو ایسے کئی امام صاحبان ملیں گے جو منفرد طریقوں سے دین اور دنیا کی خدمت کر رہے ہیں. آج جن امام صاحبان سے ہم نے آپ کو ملوایا ان کی کیا بات آپ کو سب سے زیادہ پسند آئی مجھے فیس بک اور ٹویٹر پہ ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.